اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پاکستان میں 10ویں روزے کا آغاز ہے، رحمت کا عشرہ آج مکمل ہوگا، اور آج ہم افطار ٹرانسمیشنز میں انشاءاللہ اپنے علماء کو لے کر آئیں گے سحر کے ساتھ ساتھ، اور جو موضوع ہم سحر میں رکھتے ہیں اسی موضوع کو ہم افطار میں بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع وعدے کی پابندی، ایفائے عہد۔ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ قاری اکبر مالکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده۔ ماشاءاللہ۔ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو۔ یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو
میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حافظ نعمان طاہر۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عالم آب خاک میں تیرے ظہور سے عالم آب خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، شوکت سر جرو سلیم، تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید، فقر جنید
بایزید تیرا جمال بے نقاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ ماشاءاللہ تیرے محیط میں ہوا لوح بھی تو قلم بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی سوا پارہ تراویح سنانے کے بعد آپ نے جس طرح عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب بتا رہے تھے کہ 12:30 سپارے مکمل ہو گئے تراویح میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے اور ایفا عہد وعدے کی پابندی اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے بہت اہم موضوع کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں وعدہ خلافی تو نہیں کر رہے بہت سارے وعدے ہم نے کیے ہیں ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے علماء سے تفصیلی گفتگو ہوگی ویلکم بیک خواتین و حضرات روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید آج کا موضوع عہد کی پاسداری عہد کی پابندی تشریف فرمائے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب معروف نام مقبول نام کیا تعارف کراؤں میں آپ کا تشریف فرما ہے محترم مفتی احمد افنان صاحب فارغ التحصیل جامعۃ الرشید ایک صاحب نگاہ شخصیت بات کریں گے دونوں معزز علماء سے شیخ صاحب اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وعدے کی پابندی اس تعلق سے دین نے ہمیں قدم قدم پر تعلیم کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ایک نشانی یہ کہ جب وعدہ کرے تو ایفا نہ کرے منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہو گئی جھوٹ بولتا ہے اور اس کے بعد امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے یہ 3 نشانیاں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہو امانت اور لا ایمان لا دین لمن لا عہد لہو عہد لہو اس کا دین ہی نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا ہم آ جاتے ہیں آج کی زندگی میں ایک تو ہوتا ہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں کچھ میں 8 بجے پہنچوں گا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں 8 بجے نہیں پہنچ پاؤں گا لیکن وعدہ ہوتا ہے دفتر کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ ایک وعدہ ہم کرتے ہیں اپنے ادارے کے ساتھ کہ ہم اس ادارے میں کام کریں گے ہمیں ایک لیٹر مل رہا ہے اس کی تنخواہ ملتی ہے ہمیں کہ جناب والا ہمیں یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی ہے اور اگر ہم سرکاری دفتر میں کام کر رہے ہیں تو پھر کوئی جانے آنے کی پابندی نہیں اگر میں 4 گھنٹے بھی جاؤں تو میں سمجھتا ہوں میں نے احسان کر دیا ایک وعدہ ہم کرتے ہیں اللہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بہت سارے وعدے ہیں میرا سوال طویل ہو رہا ہے مجھے آپ یہ فرما دیجئے آپ کہ عہد کی پاسداری کی ہمارے دین میں اتنی اہمیت کیوں ہے کیا ہمارا دین اس اخلاقی وصف کے ذریعے معاشرے کو خوبصورت اور رہنے کے لائق بنانا چاہتا ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوالات میں الحمدللہ اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے جس پر ہم بات کریں گے اور وسعتیں کتنی ہیں وعدے اور اس کے ایفا کی
اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو ظاہری بات ہے دین کی بنیادی تعلیم، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا۔ کبھی قرآن سورۃ الانعام کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ یا سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے عقود کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ کبھی قرآن کہتا ہے، جس کی آیت تلاوت کی گئی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں، کہ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے تو کہا جاتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ اور آپ کی اجازت سے بعد میں قرض پر بھی چاہوں گا کہ بات ہو جائے، وہ بھی ایک وعدہ بہت قیمتی معاملہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے روز، قیامت کے دن۔ بالکل بالکل اسی طریقے پر سورۃ المؤمنون کے آغاز میں ہم جاتے ہیں کہ جہاں جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا ذکر ہے اور ان کی بنیادی صفات کا ذکر ہے، وہاں بھی قرآن کہتا ہے لعہدہم اور لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا وہ لحاظ رکھتے ہیں۔ گویا یہ عہد کی پاسداری کی فضیلت کیا ہوگی پھر، کہ یہ عمل بندے کو جنت الفردوس کی طرف لے جانے والا بھی ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے 177، جس کو بڑے مفسرین نے اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آیت البر کا عنوان دیا، نیکی کی حقیقت، اور علماء نے بڑی تفسیر اس کی بیان فرمائی۔ اس میں بہت ساری صفات کے بیان کی ذیل میں آئے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں جب بھی وہ وعدہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی اہمیت سامنے آ رہی۔ پھر دو احادیث آپ نے پیش کی کہ منافق کی ایک علامت کیا ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور وہ دوسرا کلام آپ نے پیش کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ عطا فرمایا ہو اور یہ جملہ ارشاد نہ فرمایا ہو۔ اللہ، یہ مستقل آپ کے کلام کا حصہ تھا، اور اسی وجہ سے ہمارے خطبے جو آج بھی خطبے ہوتے ہیں الحمدللہ اس میں یہ ٹکڑا شامل ہوتا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں۔ گویا یہ ہے بنیادی وصف۔ اور آج ہم معاملات پر بات کر رہے ہیں تو صرف ایک جملہ آپ کی اجازت سے، آپ کا اور میرا امتحان عبادات کی ادائیگی میں کم اور معاملات کی درستی میں زیادہ ہے۔ آگے بات کریں گے۔ کتنی اہم بات، میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا امتحان عبادات کی ادائیگی میں کم اور معاملات کی ادائیگی میں زیادہ ہے۔ شیخ صاحب کیا قیمتی جملہ آپ نے عطا فرمایا، اسی بات کو لے کے آگے بڑھیں گے، لیکن اس وقت مجھے جانا ایک بریک کی جانب۔ مفتی احمد افنان صاحب موجود ہیں اور وعدے کی اہمیت پر، وعدے کے ایفا پر تفصیلی بات فرمائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی احمد افنان صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں سوالات۔ مفتی صاحب، بنیادی گفتگو بلکہ بنیاد فراہم کر دی شیخ صاحب نے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان العہد کان مسئولا، آپ نے بات فرما دی، میں ذرا سے اور آگے بات پڑھانا چاہتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ کی پہلی آیت بالکل ٹھیک ہے یہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو خود پسند نہیں کرتا وہ بندوں سے کیسے پسند کروائے گا؟ ارشاد۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، اور تو ماشاءاللہ قرآن مجید کی جو اکثر آیات ہیں جس میں بنیادی طور پر وعدے کے بارے میں بات کی گئی ہے اس کا احاطہ کر دیا ہے۔ میں ذرا پیچھے سے آپ کے سوال کو لے کے چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کا وفا فرماتے ہیں، اور وہ ایک دفعہ پہلے میں نے بات عرض کی تھی کہ مخلوق سے یہ بات مطلوب ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی جو صفات اور اخلاق ہیں اس میں سے ہم حصہ لیں، وہ اپنائیں۔ جو اللہ سے، اللہ کی صفات اور اللہ کی عادات جتنی قریب لے گا اللہ سے اتنا قریب ہو جائے گا۔ دیکھیے اس میں پہلا وعدہ جو اللہ نے بندوں سے لیا ہے وہ دنیا تخلیق ہونے سے پہلے لیا ہے۔ سب کو معلوم ہے ایک بڑی مشہور عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو انسان ہیں، ہم لوگ ہیں، ایک سیل ہیں، وہ ایک سیل ملٹیپلائی ہو کے پھر آگے جا کے وہ نطفے میں، پھر 2، پھر 3، پھر وہ 1 ٹریلین سیلز کا ایک انسان بن جاتا ہے۔ جب ہم لوگ ایک سیل تھے، جس کو حدیث میں جو آیا ہے وہ نسمہ کی شکل آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب ہم سب روحیں تھے، اللہ نے ہم سب کو جمع کیا تھا ایک میدان میں اور ایک معاہدہ لیا تھا، الست بربکم،
کیا میں تم سب کا مالک نہیں ہوں، رب نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب نے بیک زبان کہا تھا، مسلم و غیر مسلم پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے آنا ہے سب کی روحوں نے کہا تھا کہ بلا، اللہ بالکل کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ چونٹی کی شکل میں ہم تھے۔ تو وہ اب اس کے بعد واپس ڈال دیا گیا اور انسان آتے گئے، اور وہ وعدہ اب چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اللہ کی ہر بات کو زمین میں ماننا اور اس پر آگے چلنا۔ اچھا، اس پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ لیا تھا وہ آپ کو مجھے یاد تو نہیں ہے، مجھے تو یاد نہیں کم از کم، تو وہ اس پھر یعنی یہ اشکال کیا گیا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی وعدے کو یاد دلانے تو نبی آئے، اور نبی کے بعد نبیوں کے وارث وہ علماء آتے گئے اور بتاتے گئے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بات ملتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ مجھے وہ وعدہ یاد ہے جب اللہ نے اس میدان میں ہمیں جمع کیا تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے میرے دائیں کون تھا، میرے بائیں کون تھا، اور مجھے وہ وعدہ یاد ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا اور ہم سب نے کہا تھا اللہ آپ کی بات مان کے چلیں گے۔ اب یہ جو دنیا جس ساری چلے گی آخرت تک، یہ چلے گی اس وعدے کے اوپر کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ یہ کیا ہے کہ اگر تم میری بات مان کے چلو گے تو میں آخرت میں تمہیں جنت دوں گا، اور بات نہیں مان کے چلو گے تو جنت دوں گا۔ وہ جو ایک مکالمہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا کہ جنت والے جہنم والوں سے مخاطب ہوں گے، اللہ ڈائلاگ کرائے گا۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، ہم نے تو سچ پا لیا۔ یعنی وہ وعدہ یہ تھا کہ اگر تم میری بات مان کے چلو گے، اپنے نفس کٹ لو گے، مخالفت کرو گے، اللہ ہی کی بات مان کے دنیا میں رہو گے تو تمہیں جنت ملے گی، ہمیں تو مل گئی۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا جہنم والو، کیا تم نے سچ پا لیا؟ تو وہ بڑی ندامت کے ساتھ کہیں گے قَالُوا نَعَمْ، ہاں ہم نے بھی پا لیا، اللہ نے کہا تھا اگر میری بات نہیں مانو گے جہنم ملے گی۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ایک منادی کرنے والا فرشتہ منادی کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ یعنی وعدہ پورا کرنے کا کیا اجر ہے؟ سیدھی بات، وعدہ پورا کرنے کا اجر سیدھا جنت ہے، اور وعدہ چھوڑنے کا اجر پورا سیدھا جہنم ہے۔ اچھا، دوسری ایک میں آیت کوٹ کروں گا کہ عبر تاریخ ہم دیکھیں، قرآن جو ہے، میرے سامنے قرآن کی ایک بہت بڑی استاد بیٹھے ہیں، کوئی بات ہو تو مجھے آپ صحیح کریں، اور یہ ایک مومن کے فریض میں بھی ایک دوسرے کو بالکل ہم سب کے استاد ہیں، سیکھنے والے۔ اچھا، قرآن ہسٹری بہت زیادہ بیان کرتے ہیں نا، مطلب لیکن وہ ہسٹری پریکٹیکل ہسٹری ہوتی ہے جس کے وجہ کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا آبجیکٹو ہوتا ہے تاکہ سبق لیا جائے۔ اچھا، اب قرآن نے سب سے زیادہ جس قوم کی ہسٹری بیان کی ہے وہ یہود ہیں، اور کیوں بیان کیے؟ تاکہ ہم ان کے راستے پہ نہ چلیں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو النعل بالنعل، دیکھو تم پچھلی قوموں کے طریقے پہ ایسے چلو گے جیسے ایک جوتا جاتا ہے پیچھے دوسرا جوتا آتا ہے، تم مسلمان۔ تو صحابہ نے کہا کس قوم کے پیچھے ہم چلیں گے؟ ایک صحابی نے کہا الیہود، تو رسول اللہ فرمایا ہاں، یعنی یہودیوں کے اندر جتنی غلطیاں تھیں، جتنی وجہ سے ان کو مار لگی، ان کو اللہ نے دنیا میں اپنا محبوب بنانے کے بعد پھر مبغوض بنایا، ذلیل کیا، تمہیں ان میں آئیں گی۔ اچھا، یہودیوں کی ایک صفت یہ تھی وعدہ توڑنا، بڑی صفت، اور یہودیوں پر جو لعنت کی گئی قرآن کی زبان میں وہ وعدہ توڑنے کی وجہ سے کی گئی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لعناہم، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ وجعلنا قلوب، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کرنا، لغوی عربی معنی ہے یعنی دنیا میں جو ہمیں بینیفٹس ملنے، جو مزے ملنے، جو راحت سکون ملے گا اللہ کی رحمت اس کے بغیر ملے۔ اگر اللہ کی رحمت کسی بندے سے دور ہو جائے تو اس کے خسارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی وہ گیا نا کام سے۔ تو یہودیوں سے اللہ کی رحمت دور جو ہوئی اس کی وجہ یہ بنی، معاہدہ توڑا انہوں نے۔ دوسرا عذاب یہ ہوا کہ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور یہ انسان کے اوپر سب سے بڑی مصیبت ہے، اللہ ہم سب کو بچائے کہ دل سخت ہو جائے پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی، جو ہم میں سے بہت سے لوگوں میں ہو جاتا ہے کہ نصیحت کی جائے لیکن بات اثر نہیں ہوتی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور قرآن کی تحریف بھی اسی وجہ سے شروع کی انہوں نے، معاہدہ توڑا۔ تو یعنی معاہدہ توڑنے کے اتنے خطرناک نقصان ہیں کہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اور پہلا معاہدہ ہم نے اللہ سے کیا، آگے یہاں تک میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، آگے بات ہو تو ہم اس کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ البتہ ایک بات یہ آئی کہ اللہ سے جو معاہدہ کیا ہے نا، اب وہ معاہدہ بہت براڈ معاہدہ ہے،
کیونکہ حقوق اللہ کے بارے میں بھی ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے ٹھیک بھئی اللہ کی بات مانیں گے، توحید پہ چلیں گے، شرک پہ نہیں چلیں گے، اور لا الہ الا اللہ کا معاہدہ کیا، جس کا ایک بزرگ نے بڑا زبردست ترجمہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا الٹیمیٹ کانٹریکٹ ہے، یہ سب سے بڑا کانٹریکٹ جو زندگی میں ہم نے کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ من چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہی زندگی گزاروں گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی جو میں چاہوں گا میں یہ، یعنی وہ فرما رہے تھے، ایک بزرگ بھائی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، تبلیغ کے بڑے امام تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ستارہ خدا نہیں ہے، گائیں خدا نہیں ہے، جو ہے سورج خدا نہیں ہے، بت خدا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کی نفی نہیں کی جی ہاں، کہ یہ جو میرا نفس ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کرو، یہ خدا نہیں ہے، یعنی اس کی نفی خواہشات ہوگی۔ نفسانی۔ تو وہ ترجمہ یہ کرتے تھے کہ من چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہی زندگی گزاروں گا، یہ میں نے کانٹریکٹ کر لیا۔ اب رب چاہی میں ساری زندگی آ گئی، بھئی میری نماز، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میرا حج، میرا سچ بولنا، میرا محبت کرنا، میرا لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا، میرا کانٹریکٹ پورا کرنا، میرا بیوی سے معاملہ صحیح کرنا، بچوں سے کرنا، والدین سے کرنا، پارٹنر سے کرنا، یعنی گویا کہ ساری زندگی ہی یہ خلاصہ ہے ہمارا ایک وعدہ، اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کی بھی ماننا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ دونوں حضرات نے بنیاد فراہم کر دی، اور اس کی جزیات اس پہ ڈیٹیلز میں انشاءاللہ بات کرواؤں گا میں آپ دونوں حضرات سے۔ بریک کی طرف جا رہے ہیں شیخ صاحب، اور وہ سوالات اور یہ یوم علس کا وعدہ، پھر قالوا بلا، میں ذرا سا اس گاڑی گفتگو کے بعد اب ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم تقاضے ہمارے پر کیا کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی، محمد الرسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی، کیا کلمہ طیبہ ایک وعدہ نہیں ہے؟ کیا ایک کانٹریکٹ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بریک لے رہے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ آج کا موضوع ایفاء عہد، وعدے کی پابندی، دین اس تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے، یہ ہمارے دونوں معزز علماء نے ہمیں بتایا، اور رفتہ رفتہ یہ بات آگے بڑھتی جائے گی۔ اس وقت کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، میں چاہتا ہوں ان کی کالز بھی لے لوں، اور تاکہ ان کے سوالوں کے جوابات بھی ہمارے علماء عطا کر پائیں۔ جناب والا السلام علیکم۔ السلام علیکم علی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ انور بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی انور صاحب، سر میرے آپ سے دو سوال ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ جی ہاں سر، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، ہمارے حکمران آنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، اپنا منشور پیش کرتے ہیں، لیکن جب ان کا ٹائم پورا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو پورا نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی وہ ان کے لیے کیا ان کو کرنا چاہیے، وہ کیا نہیں کر پا رہے، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور ایک یہ کہ ہم جیسے پیرنٹس کیجولی گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، ہمارے سے بچے کہتے ہیں کہ ابو آج شام میں ہمیں فلانا جگہ لے کے گیا، پارک میں یا کہیں، اور ہم واپسی میں جب گھر آئے تھکے ہارے اور ہم ان کی اس بات کو پوری نہ کر سکیں، اور ہم آگے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا آج ہم بہت تھکے ہوئے تھے، ہم نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے بھی کیا ہوگا کہ مطلب ہم اپنے بچوں سے بھی وہ وعدہ پورا نہ کر سکیں؟ بہت دونوں سوالات آپ کے بہت ہی اہم سوالات ہیں انور صاحب۔ میں دل چاہ رہا ہے میرا کہ میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کروں، آپ قبول کریں گے؟ جی سر۔ جناب والا آپ کی خدمت میں بلکہ ایک نہیں دو تحفے، کیونکہ سوالات آپ کے دو ہیں۔ ایک تو میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ڈینی پروڈکٹس کا ایک بہت اہم ڈیوائس ہے جسے ہم کہتے ہیں حج اور عمرہ ڈیوائس۔ جزاک اللہ سر۔ دوسرا تحفہ آپ کی خدمت میں کیو موبائل، وہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ دونوں سوالات مجھے پوچھنے تھے، وہ آپ نے پوچھ لیے، آپ نے میرا بھی کام کچھ کم کر دیا۔ شیخ صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ جی یہ بہت اہم بات۔ اچھا مجھے کہا جا رہا ہے کچھ کالز میں اور لے لوں، اجازت ہے آپ؟ بالکل بالکل۔ جی جناب والا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے؟ علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ علی صاحب کیا سوال؟ پہلے سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جیسے ماشاء اللہ اتنے علماء حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، جی جی اور سب نے ماشاء اللہ ٹوپی لی ہوتی ہے، سر کو جی جی۔ اچھا نہیں، کال شاید ڈراپ ہو گئی ان کی، میرا خیال ہے کہ ہر کال
آئے ان سے بات کریں, بہت اچھا ہے, مکالمہ ہونا چاہیے. لیکن اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بیٹا, کون؟ میں انزا بات کر رہی ہوں کراچی سے. آپ سب کو چاند مبارک. اچھا, چاند مبارک. آج تو 10 روزے ہو گئے. ان کی کال آ جائیے نا. آج تو 10 روزے ہو گئے. ہاں, تو یہ بتاؤ انزا کہ تم کیا سناؤ گی؟ میں نعت سنانا چاہتی ہوں. سناؤ بیٹا, سناؤ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے, بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انزا بیٹا, تمہارے لیے کیوں موبائل کا تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اور علماء کرام کی خدمت میں بھی سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جو قرآن مجید پڑھتے تھے وہ لیڈیز گھروں میں پڑھاتی تھی, آپائیں پڑھاتی تھی, پڑھنے والے ہوتے تھے, جیسے خالہ ان سے پڑھتے تھے. جی جی. تو وہاں پہ اتنی تجوید کے ساتھ اور اس کے ساتھ نہیں پڑھایا جاتا تھا جیسے آج کل ہم سنتے ہیں کہ نہایت ہی خوبصورت آواز قرأت میں اور مخارج کے ساتھ دیا جاتا ہے. جی. تو سر وہ بالکل رواں ہوتا تھا. اگر اس طریقے سے پڑھنے میں کافی فرق آتا ہے تو اس سے کہیں ہم گناہ گار تو نہیں ہوتے. اور دوسرا سوال میرا وہی سوال تھا انوار صاحب والا کہ ہم عام طور پہ چھوٹے چھوٹے وعدے کر دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا. جی. ہم وہ کام نہیں کرنا, لیکن وقتی طور پر ہم لوگوں کو ٹالنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یار وعدہ ہے میں کر دوں گا یہ کام. کیا ہم کسی گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے اس طرح کے ٹالنے کی غرض سے جو باتیں ہم کرتے ہیں؟ یہ ہم شیخ صاحب, ایک سوال جو انور صاحب کا پہلا سوال تھا کہ ہمارے حکمران کچھ وعدے کرتے ہیں حکومت میں آنے سے قبل, پھر وہ حکمران بن جاتے ہیں, پھر وہ سب وعدے بھلا دیتے ہیں. تو کیا ان وعدوں کا بھی یعنی اس کی بھی باز پرس ہوگی؟ وعدہ تو وعدہ ہے, باز پرس تو ہوگی. ان العہد کان مسئولا, بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تو آیت شروع سے آج پیش کی جا رہی ہے. اگلی بات ہے کہ حکمران 2 قسم کے وعدے کرتے ہیں. ایک تو جب ان کو اپنی کیمپین چلانی ہوتی تب وہ بلند دعوے کرتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, جناب پاکستان کو ہم جنت بنا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. کوئی چینج کی بات کرتا ہے, کوئی سبز انقلاب کی بات کرتا ہے, کوئی سرخ انقلاب, پتہ نہیں کیسے کیسے دعوے کیے جاتے ہیں. دوسرا, جب ان کو حکمرانی مل جاتی ہے تو پھر وہ اوتھ لے کر آتے ہیں. جب وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں, جب وہ صوبائی لیول پر یا وفاقی لیول پر ان کو ذمہ داریاں ملتی ہیں, کوئی سی ایم بنتا ہے, کوئی پی ایم بنتا ہے, کوئی صدر بنتا ہے, یہ سارا کوئی مذاق نہیں, کھلواڑ نہیں ہے. اور یہ سب جب بھارت مسلمان ہیں اور جب پارلیمنٹ کے ممبر بنتے تو اوتھ لیتے ہیں, جب اپنی چیئرز پر آتے ہیں تو اوتھ لیتے ہیں, اپنے منصب پر آتے ہیں تو اوتھ لیتے ہیں. اور اوتھ میں کیا ہے, اللہ کو حاضر ناظر بھی جانتے ہیں. پھر اس میں کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی پاسداری کریں گے. وہ نظریہ پاکستان کیا تھا؟ اسی مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن عطا فرمایا اسی میں اللہ نے پاکستان عطا فرمایا. قدر کی رات میں اگر قرآن عطا ہوا تو قدر کی رات میں اللہ نے پاکستان بھی عطا فرمایا. اور بابا قوم کہہ گئے تھے جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, تو فرما دیا تھا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں 1300 برس پہلے, اس وقت 1300 برس کی بات تھی, 1300 برس پہلے عطا کر دیا گیا تھا. تو یہ پاکستان, اس کا نظریہ پاکستان کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں یا اپنی چیئرز کو سنبھالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نظریہ پاکستان کے وفادار رہیں گے. پھر یہ کہتے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے وفادار رہیں گے اور آئین کی پاسداری کریں گے. آئین میں کیا طے شدہ موجود ہے؟ وہ کسی مدرسے میں بیٹھ کر طے نہیں ہوا تھا, کسی دارالفتہ میں بیٹھ کر طے نہیں ہوا تھا, وہ کسی مسجد میں بیٹھ کر طے نہیں ہوا تھا, وہ دستور ساز اسمبلی میں طے ہوا تھا کہ sovereignty belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. حاکمیت اعلیٰ, اقتدار اعلیٰ اس ملک میں اللہ کے لیے ہے. and no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah. کوئی قانون سازی اس ملک پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. کہاں یہ طے شدہ بات, اور کہاں آج سیکولرزم کے نعرے اور لبرلزم کے نعرے اور نئے نئے نعرے لگائے جا رہے ہوں. تو یہ تو پوری قوم سے وعدے ہیں, اور مجھے اجازت دیجیے یہ وعدہ تو اللہ سے ہے.
کہ نظریہ پاکستان کی پاسداری کا مطلب تو ہے کہ اللہ تیرے احکامات کی پاسداری، تیرے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کی پاسداری. تو مجھے اجازت دیجئے میں کہوں کہ اگر اس سطح پر کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے، دیکھیں میں آپ کے ساتھ کروں، آپ میرے ساتھ کریں، یہ بھی غلط ہے. لیکن میں نے آپ کا نقصان کیا، آپ نے میرا نقصان کیا، یہ ایک فرد کا نقصان ہے. جب قوم کے حکمراں اگر جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور اس کی پاسداری نہیں کرتے، تو وہ پوری قوم کے مجرم بھی ہیں، اور جب اللہ کا نام لے کر وعدہ کریں تو پھر وہ اللہ کے بھی مجرم ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی آپ نے اہم بات اٹھائی. اگر یہ حکمران یہ ہمارے بڑے اگر یہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو انہیں معلوم ہو کہ ان پر کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ عائد کر رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی یعنی ایک آیت پڑھ کر میں بریک کی طرف جاؤں گا. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اور آخری سے بھی بڑا قیمتی ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. نماز کا قیام، زکوٰۃ کے نظام کا قیام، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، اور نہیں کر دے تو وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. یہ تمام معاملات لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. اس کو لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. اس بات میں ایک بات صرف میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، پھر اللہ تمہیں دیکھ لے گا. ہاں یہ دھمکی ہے اس کے اندر. اللہ تمہیں دیکھ لے گا کہ تم نے کیا کیا. تم نے قرآن کریم کے اصولوں کا مذاق اڑایا، قرآن کریم کی تعلیم کا مذاق اڑایا. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. یہ قرآن فرما رہا ہے اور قرآن ہماری بنیاد میں ہے. تو مسلمانوں کا حکمراں بننا کوئی کھلواڑ نہیں، اور اللہ کا نام لے کر عہد کرنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. شیخ صاحب اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے. خواتین و حضرات، وعدہ خلافی سے دین کتنی نفرت کرتا ہے، اس پر گفتگو فرمائیں گے مفتی عفنان صاحب ایک بریک سے واپس آنے کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. انور صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم بچوں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، ان سے کوئی بات کہتے ہیں، ان کو ٹالنے کے لیے ان سے ایک جھوٹا وعدہ ہو جاتا ہے، ہاں بیٹا یہ کام ہم کر دیں گے. کیا یہ بھی مفتی صاحب گناہ کے زمرے میں آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وعدہ خلافی کا جو مفہوم ہے نا، وہ مفہوم یہ ہے کہ جب آپ وعدہ کر رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت ہے کہ میں نے یہ وعدہ پورا نہیں کرنا. قرآن و حدیث کی جتنی وعیدیں ہیں وہ اس وعدے پر ہیں. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جب وعدہ کر رہے ہیں اس وقت تو آپ کا پکا ارادہ ہے کہ میں نے کرنا ہے، بعد میں کسی جینوئن ریزن کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے. تو یہ جو حدیث میں آئے نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں ایک نشانی یہ ہے کہ اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور اس حدیث کی ایک روایت میں یہ ہے کہ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم. چاہے یہ روزہ رکھے ایسا شخص، نماز پڑھے اور دعوے سے کہے میں مسلمان ہوں، پھر بھی منافق ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں منافقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور. تو یہ جو وعدہ خلافی کرنے والا آدمی ہے، اس کے دل کے اندر بات یہ کہ میں نے پورا نہیں کرنا، اور زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو یہ ہے منافقت. اس کو عملی منافقت کہتے ہیں. یہ تو کاروباری معاملات میں ہو گیا، یا ایک میچور آدمی یہ کر رہا ہے. اس پہ ہم ابھی آئیں گے. ہم جانتے بوجھتے وعدہ کرتے ہیں کہ کل میں 8 بجے ملوں گا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نہیں ملوں گا. یہ منافقت ہے، یہ گھٹیا پن ہے. لیکن ہم بچوں میں میں بچے کی مثال دوں. حدیث میں ایگزیکٹلی حدیث میں یہی بات آئی ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرماتے تو ایک خاتون نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا آؤ میں تمہیں کھجور دوں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا واقعی ارادہ تھا کہ اگر بچہ یہ کام کرے گا تو تم دو گی؟ اس نے کہا جی ہاں میرے پاس ہے، میں دوں گی. آپ نے فرمایا اگر تمہارا ارادہ نہیں ہوتا تو یہ وعدہ خلافی اور جھوٹ ہو جاتا. اللہ اکبر. تو معنی اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تربیت کی اور ہمیں جو تربیت کرنی ہے وہ چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے. ہم لوگ ہماری عادت ہماری قوم کی بن گئی ہے کہ بڑی باتیں پہلے کرتے ہیں. اسلام کو دنیا پہ نافذ کریں گے، سب کو حسن بصری بنائیں گے، رابعہ بصری بنا دیں گے، سب کو کر دیں گے. اس سے کبھی بھی انقلاب نہیں آتا. دنیا میں جو قومیں بھی ریفارم لائی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لائی ہیں. اگر ہم بچوں کو سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا نہیں سکھائیں گے، میں کیسے وعدہ پورا کروں گا؟ اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ ابا حضور آج کہتے ہیں کہ میں آپ کو جھولوں پہ لے کے جا رہا ہوں، پھر لے کے نہیں جاتے. کل کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کینڈی لے کے دے رہا ہوں، پھر لے کے نہیں دیتے. پرسوں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا آپ کو میں چاکلیٹ دوں گا، پھر نہیں دیتے. ترسوں کچھ کہہ رہے ہیں. تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ بھی یہی
سیکھے گا کہ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا. وہ بڑا ہو کے پھر وہ یہ کام کرے گا کہ وہ 8 گھنٹے کی ملازمت میں 6 گھنٹے جائے گا. وہ ملازم سے کہے گا 5 تاریخ کو تنخواہ دینی ہے، اس کو 10 تاریخ کو دے گا. ملازم کو بولے گا کہ 8 گھنٹے آپ نے جاب کرنی ہے، 10 گھنٹے لے گا اس سے. وہ ہر کام الٹا کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے اس کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ ہوتا تو ایسی ہے جناب، منہ سے کچھ اور بولو، کریں کچھ اور. یہ وجہ ہے کہ میں اب عرض کروں، میں نے یہودیوں کی بھی مثال اپنی بات میں دی کہ قوموں کا جو زوال ہوتا ہے اس کی وجہ صفات ہوتی ہیں، اور قوموں کا جو عروج ہوتا ہے اس کی وجہ اندر کی صفات ہوتی ہیں، دل ہوتا ہے. وہ یہ بڑی بڑی باتیں بعد میں آتی ہیں، چھوٹی باتیں مل کے بڑی بنتی ہیں. ہم ذرا دیکھیے کہ اس وقت یہ جو ترقی کی جو باغ دوڑ ہے اور رسہ ہے یہ مغرب کے ہاتھ میں ہے. تو تعالیٰ نے ایسی قوم کو جو اللہ کی نافرمان ہے، اسلام پہ نہیں ہے، توحید پہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو دنیا کا عروج، دنیا کی ترقی، دنیا کی خوشحالی کیوں دی ہے؟ کسی ایسی وجہ سے تو نہیں دے دی. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ تو ظالم بالکل نہیں ہے. اللہ تو جس کو جو حق ہے اس کو وہ چیز دیتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جو کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے نا وہ کچھ اسکلز اور صفات کے ساتھ ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اچھا، وہ صفات ایک چابی کی طرح اللہ نے رکھ دی ہے میدان میں. ٹھیک ہے، یہ بول ہے. جو ان صفات کو لے گا اللہ دنیا میں کامیابی اس کو کم از کم دے دے گا. آخرت کا معاملہ اور ہے. دنیا میں کامیابی کا مدار ان صفات پر ہے. جب تک ہم وعدے کے وفا کرتے تھے اور ایسا وفا کرتے تھے، آپ اجازت دے تو میں 1-2 مثالیں بڑی عجیب عرض کروں. اچھا، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ طویل گفتگو، یہ آپ نے بہت اہم بات فرمائی کہ مغرب کیوں آگے ہے. کیونکہ مغرب میں کچھ صفات پائی جاتی ہیں، وہ صفات جو دین کو مطلوب ہیں. ان کے پاس ایمان نہیں ہے. آپ نے کہا دنیاوی کامیابی، دنیاوی فلاح اللہ انہیں دے رہا ہے کیونکہ انہوں نے کچھ اللہ کو جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں، جو مطلوب چیزیں ہیں، وہ انہوں نے پکڑ لی ہیں. جھوٹ نظر نہیں آتا مغرب میں، خاص طور پہ بزنس میں نہیں بولتے. بات کریں گے جو ایمانی معاملات ہیں ان پر گفتگو ہم کریں گے بریک سے واپس آنے کے بعد. خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں اور اسی بریک کے دوران میں اذان فجر لاہور بھی ہم سب سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، مفتی احمد عفنان صاحب اور حافظ نعمان طاہر صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں حافظ نعمان صاحب سے درخواست کروں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئز. روز ہم ایک سوال رکھتے ہیں اور افطار ٹرانسمیشن میں قرآن اندازی کے ذریعے صحیح جواب بتانے والوں میں سے 4 افراد کی خدمت میں انعامات پیش کرتے ہیں. پہلا انعام ہوتا ہے دنیا ٹی وی اور دارالاشاعت اردو بازار کے تعاون سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر. 2 انعامات کیو موبائلز کے ہوتے ہیں اور چوتھا انعام ہوتا ہے احسن الکلام کی جانب سے الیکٹرانک قرآن کریم، وہ پیش کیا جاتا ہے. اس طرح 4 انعام مکمل ہوئے. 10ویں سحری اور 10واں سوال آپ کی خدمت میں. آج کا سوال یہ ہے کہ طائف سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے پناہ دی تھی؟ طائف سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے پناہ دی تھی؟ پہلا آپشن اخنس بن شریق، دوسرا آپشن مطعم بن عدی، تیسرا آپشن طفیل بن عمر. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009. اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست جواب روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم حافظ نعمان طاہر صاحب. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا،
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
کیا کہنے ہیں حافظ صاحب، سبحان اللہ. کچھ کالرز ہیں ان کو لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. موضوع ہمارا ایفاء عہد، وعدے کی پابندی. جناب والا السلام علیکم. السلام علیکم جی صاحبان کو سلام. محفوظ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب محفوظ صاحب. جناب میرا بہت دل چاہتا ہے روزانہ، لیکن آج مل گئی کال آپ کی. اچھا جزاک اللہ. اچھا بات سوال یہ ہے کہ مسجد میں سلسلہ جو یہ تراویح چل رہی ہیں اس کے اندر سے 8 تراویح اور 12 تراویح کے اندر لوگ آدھی مسجد ہماری خالی ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایسا کیوں ہے؟ سلسلے وار یا تو پڑھے نہیں آدمی، اور سننا ہے قرآن مجید، قرآن حمید تو پورا سنے. اچھا ٹھیک ہے. تو آدھی مسجد کیوں خالی ہو جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب، کہاں سے؟ السلام علیکم سر، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت شوق سے دیکھتا ہوں. مجھے کل پرسوں مجھے خواب آیا ہے کہ دن کے ٹائم میں نے روزہ رکھنا تھا. اچھا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. میں اپنے خدا کے آگے ہاتھ کھڑے کر کے فریاد کر رہا ہوں کہ میرے مالک میں نے روزہ رکھنا ہے، مجھے کہیں سے روزہ رکھنا ہے، کیا کروں میں؟ میں نے اپنے دوست کو کال کی ہے کہ یار میرا روزہ رہا. میں اپنی گلی سے باہر نکلتا ہوں، آگے مجھے 1000 روپے کا نوٹ ملتا ہے. اچھا. اور آسمان کی طرف اپنا منہ کر کر روتا ہوں میرے مالک کہ میری آج تم نے سن لی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی میں اس پیسے کے ساتھ میں نے روزہ رکھا ہے، نماز بھی میں نے پڑھی ہے. سر میری بات سنیں، اس پیسے سے میں نے روزہ بھی رکھا ہے، نماز بھی پڑھی ہے. کیا وہ میرا روزہ، وہ جو پیسے مجھے ملے ہیں ان کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہوں؟ کیا وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب ایک تو میں نے 3 سوال کرنے. اچھا 3 سوال. جی فرمائیے. ایک تو یہ کہ اعتکاف میں موبائل فون کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چل گیا ہے. جی اس کے بارے میں ایک تو مجھے کمنٹس چاہیے تھے. اچھا کہ اعتکاف میں کیا موبائل استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. دوسرا یہ کہ روزہ نہ رکھ سکیں تو مسکین کو کھانا کھلا دیں. جی صحیح ہے. تو کیا مسکین ہونا کافی ہے یا اس کے لیے کچھ اور شرائط بھی ہیں؟ اچھا یعنی مسکین کوئی گھر میں فیملی میں بھی ہو سکتا ہے یا ہم باہر ڈھونڈیں؟ اچھا. تھرڈ یہ اسلام میں جو پھانسی کا وقت ہے وہ مقرر ہے کہ یعنی ایک وقت یہ مخصوص کیا ہوا ہے. اس کی مجھے تھیوری اگر بیک گراؤنڈ ہو سکے تو پلیز جاننے کی. کس کا وقت مخصوص ہے؟ پھانسی کا. پھانسی کا؟ جی جی. اچھا یعنی کیا پھانسی کا وقت کیا مخصوص ہے؟ یہ ہے نا کہ فجر کے بعد اور پاؤں پھٹنے سے پہلے کا ایک ٹائم ہے. آپ نے کہا کہ یہ وقت کو دین نے مخصوص کیا ہے. نہیں، مجھے جتنا ہم لوگ نے سنا ہے وہ اس لحاظ سے. ہاں مس کنسپشن بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی. سوال کیا ہے آپ کا؟ کیا دین میں کوئی پھانسی کا وقت کیا دین میں پھانسی کا وقت کوئی ہے؟ یہ سوالات بہت سارے ہمارے پاس آ گئے. شیخ صاحب موضوع پہ بات کروانا چاہ رہا تھا آپ سے میں، لیکن کچھ سوالات بہت ضروری ہیں. ایک سوال آیا تھا علی صاحب کا. ان کا سوال یہ تھا کہ ہم جو قرآن کریم پہلے پڑھتے تھے تو ہم اس میں تجوید کا خیال نہیں رکھتے تھے اور بالکل سیدھا سیدھا قرآن کریم پڑھتے تھے. اب ہم مخارج کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں، تو اس وجہ سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیے بنیادی بات انہوں نے جو فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے وہ جو خواتین سے پڑھ لیا جاتا ہے اس میں مجہول کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو ایک پازیٹیو بات ہے کہ اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں تجوید کا یعنی درست طریقے پر تلاوت کا خیال کرنا چاہیے. اس میں ایک لائن ڈرا کر لینا ضروری ہے. وہ کیا ہے جس کو علماء یا اہل علم یا قراء حضرات سمجھاتے ہیں ہمیں؟ ایک لحن جلی کا معاملہ، ایک لحن خفی کا معاملہ ہے. لحن جلی کیا ہے؟ وہ موٹی موٹی بڑی بڑی حرام غلطیاں جس سے معنی ہی بدل جاتے ہیں. اور بنیادی طور پر 3-4 باتیں ہیں. حرف صحیح ادا نہیں کیا، کہیں کھینچنا ہے نہیں کھینچا، کہیں نہیں کھینچنا اور کھینچ دیا، یا حرکت بدل دی، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا. بہت سارے مقامات پر ان غلطیوں کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے دیتے ہیں. سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے.
ما اصاب بمصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب قوف کی جگہ کاف پڑھ دیا تو یہدی قلبہ اگر کسی نے پڑھ دیا تو ترجمہ ہو جائے گا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کتے کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کوئی مسلمان جان بوجھ کر تو یہ کر ہی نہیں سکتا، مگر انجانے میں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کے حوالے سے تو ہمیں حساس ہونا چاہیے اور اپنی تلاوت کو درست کرنا چاہیے۔ اچھا اگلا مرحلہ ہے وہ لحن خفی کا معاملہ، نہیں آواز بہت خوبصورت بھی ہو اور بہتر سے بہتر ہو، اور اب ماشاءاللہ جو قراء کا ٹرینڈ ہمارے چل پڑا ہے اور اچھے قراء کی تلاوتیں بھی دستیاب ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تلاوت بھی بہتر ہو، یہ تو پھر نور علی نور والی بات ہے، اور یہ مطلوب بھی ہے دین کو۔ ہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن حکیم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور میں تو عرض کروں گا کہ آج یہ گلے لوگ پتہ نہیں کس کس کی کاپی کرنے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو اچھے قراء کی کاپی ہی کرنے شروع کر دو تو تمہاری تلاوت بھی درست ہو جائے گی۔ البتہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اپنی آوازوں سے قرآن حکیم کو مزین کرنے کی کوشش کرو، اور ایک روایت پہ یہ ذکر بھی آیا کہ جو قرآن حکیم کو اپنی آواز سے مزین کرنے کی کوشش نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس کا احساس ہونا چاہیے، لیکن یہ لائن ڈرا رہے تاکہ کم از کم جو بنیادی غلطیاں ہو رہی ہیں جس کو ہم حرام غلطیاں کہتے ہیں ان سے ہم بچ سکیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایسے صاحبان علم چاہے وہ مسجد کے امام ہوں یا مسجد کے قاری صاحب ہوں، کوئی قاری صاحب ہوں، ان سے ہم وقت طے کریں اور ان کے ساتھ وقت لگا کر، اگر ہم نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے تو 6 مہینہ سال میکسیمم لگتا ہے۔ پھر اس دور میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سہولت عطا فرما دی، اب لوگ انٹرنیٹ پر لائیو کلاسز دے رہے ہیں، پوری اکیڈمیز آن لائن اویلیبل ہیں، ان کا سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اہم گفتگو اور اس تعلق سے یہ بھی کہ خوبصورت طریقے سے قرآن کریم پڑھو۔ اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زینوا القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی خوبصورتی دو قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے۔ خواتین حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ کے سوالات ہیں، کچھ میرے سوالات وہ بھی شامل ہوں گے اور رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ فی الحال ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کچھ سوالات جو آپ کے آئے وہ رکھتا ہوں میں علماء کی خدمت میں، اور پھر ہمارا جو موضوع ہے اس پر لے کر ہم آگے چلیں گے بات کو، اور جو آج کے یعنی روزمرہ کے معاملات ہیں وعدہ خلافی کے حوالے سے یا ایفاء عہد کے حوالے سے وہ ہم رکھیں گے۔ شیخ صاحب، یہ جو پھانسی کا وقت صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، کیا دین سے کوئی تعلق ہے اس بات کا؟ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، کوئی فکسیشن کا معاملہ نہیں ہے، اور بلکہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جرائم دھڑلے سے ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور قتل و غارت گری اس کی رپورٹنگ بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جب سزا کے نفاذ کی بات آئے تو کونے خدرے میں سزا دی تو کس کو پتہ چلا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ نور میں زنا کی سزا کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ جب اس سزا کا نفاذ ہو تو اہل ایمان کا ایک گروہ مشاہدہ کرے۔ تو میں تو یہ کروں کہ جیسے سعودی عرب میں بھی اب بھی ہوتا ہے سلسلہ، جمعے کی نماز کے بعد علی الاعلان یہ سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے۔ 97 میں ایران کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، 25 منٹ کی ویڈیو تھی، رجم کی سزا کا معاملہ تھا، 3 منٹ کے بعد انیس صاحب پسینے چھوٹ گئے۔ یہ مقصود ہے ان سزاؤں کا، عبرت لی جائے۔ تو ہماری جو کونے خدرے میں سزائیں دی جا رہی، کس کو عبرت حاصل ہوتی؟ یہ 70 چینلز، اب تو شکر ہے کہ پیمرا نے کوئی اسٹیپ لیا کہ یہ جرائم کی ری انیکٹمنٹس نہیں دکھائی جائیں گی، تو ری انیکٹمنٹس تو نہ دکھائیے آپ، لیکن سزاؤں کا نفاذ دکھائیے تاکہ 10 کی سزا لوگ دیکھیں گے تو کروڑوں کی جانیں بھی محفوظ ہوں گی اور کروڑوں کو عبرت بھی حاصل ہوگی۔ جرائم کی ری انیکٹمنٹ پر لگا دی پابندی پیمرا نے، لیکن یہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو جرائم ہو رہے ہیں، یعنی لوگوں کے جسموں کے حوالے سے تو ہم نے کچھ فیصلہ کر لیا کہ یہ جرائم کا جو جسم سے تعلق ہے اس کے تعلق سے ہم سیریس ہیں، اور جس کا ایمان سے تعلق ہے اور روح سے تعلق ہے، اللہ کے تقدس سے تعلق ہے، اللہ کے اس پیارے مہینے رمضان سے تعلق ہے۔ رات بھی ایک جگہ جو ہماری نشست ہوتی ہے دورہ ترجمہ قرآن کی، میں عرض کر رہا تھا خدا را کوئی تو اس پہ چیف جسٹس صاحب اس پہ سوموٹو ایکشن لے،
یہ کیا ہو رہا ہے کھلواڑ اللہ کے اس مقدس مہینے کے اندر. تو وہ ایک جگہ تو پابندی آپ نے لگا دی کہ چلو ٹھیک ہے جی وہ جرائم دیکھ کر کچھ لوگوں کو حوصلہ ہو جائے گا, اور جو کھیل تماشا دیکھ کر, جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا 2-4 روز پہلے کہ آج جو بچے یہ سارا کچھ کھیل تماشا رمضان کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں, جب یہ 2-4 سال بعد, یہ 5 سال بعد, 6 سال بعد بڑے ہوں گے تو ان کے نزدیک رمضان کیا ہوگا؟ ان کے نزدیک رمضان ہوگا کھلواڑ, کھیل تماشا, ہلہ گلہ. آپ کو موبائل چاہیے, آپ قمیض پھاڑ کر دکھا دیجئے, آپ کو موبائل مل جائے گا. آپ کو موبائل چاہیے, آپ اپنے شوہر کی میک اپ کر کے دکھا دیجئے. آپ کو موبائل چاہیے, آپ جو ہے وہ ایک باؤل میں ڈپ کر کے اس کے اندر سے جو ہے وہ ایک فروٹ کا پیس نکال کر دکھا دیجئے. یہ کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ رمضان سے قبل پیمرا نے ایک حکم نافذ کیا تھا, اور وہ یہ کہ ہمیں یقین ہے کہ رمضان کے تقدس کا خیال رکھا جائے گا. اچھا, اب یہ کہ رمضان کا تقدس کا خیال میرا ایک معیار ہے, ایک آپ کا, یعنی آپ تقوی میں برتر ہیں. تقدس تو ایک واضح بات نہیں ہوئی. تو ایک تقدس ہے حسن نثار صاحب کا, ایک تقدس ہے ماروی سرمد صاحبہ کا, ایک تقدس ہے شجاع الدین شیخ صاحب کا, ایک مفتی احمد افنان صاحب کا. تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ تقدس کا خیال رکھا جائے گا؟ اور جو دھڑلے سے رمضان کے نام پر, میں تو ایک بات کہتا ہوں, ایک اور بات اس کے ساتھ ساتھ, کہ رمضان ٹرانسمیشن سے اللہ کو نکال دو, رسول کو نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن کو نکال دو, اور رمضان کو بھی نکال دو, اور ماہ مبارک کو بھی نکال دو, اور رمضان کے نام پر ایک فیسٹیول یہ کر لو. آپ فرمائیے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اصطلاحات ہے نا, تقدس کا لفظ ہے, اب یہ بعض دفعہ بہت بڑی کنٹروورسی خواہ کی بنا دی جاتی ہے کہ جناب وہ فلاں مولوی صاحب یہ کہتے ہیں, فلاں یہ کہتے ہیں, ہم کس کی بات مانیں. ایک بڑا المیہ ہمارے ہاں بھی ہوا کہ یہ ایک ایکشن لیا گیا بعض لوگوں نے کہ جی یہ بے حیائی میڈیا پر بہت زیادہ آ رہی ہے, تو اس بے حیائی کو ختم کیا جائے. اس پر ہائی کورٹ, اس کے سپریم کورٹ کی طرف سے اس کیس کو یہ کہہ کر ڈیفر کر دیا گیا کہ جناب بے حیائی کی تعریف ہمیں نہیں پتا. اب تقدس کی بات یہ کہ بھئی جب آپ تقدس کی بات کر رہے ہیں ایک دینی بیک گراؤنڈ میں, تو اس کی تعریف وہی ہوگی جو دین نے بتایا ہے. حلوائی تو نہیں بتائے گا اس کی ریسیپی, کباب والا بھی نہیں بتائے گا. وہ تو جو دینی لوگ علماء, ان کا مطلب اسلام نے اور شریعت نے جو واضح تعریف کی ہے کہ تقدس کیسے کہتے ہیں, جس میں اسلام کے شاعر اور اسلام کی علامتوں کا مذاق نہ اڑائے جائے. اور دیکھیے, ایک ہے کہ نافرمانی کرنا, وہ بھی گناہ ہے, لیکن اسلام کے کسی حکم کا, کسی ایونٹ کا مذاق اڑانا, یہ اتنا خطرناک جرم ہے. اس کو قرآن و حدیث میں اتنا خطرناک جرم کہا گیا ہے کہ یہ آدمی کو بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے ایمان سے نکال دیتا ہے. اور یہ قرآن اسلام کی بنیادی علامت ہے, ذالک ومن یعظم شعائر اللہ, کہ اسلام مومن جو ہے وہ اللہ کی علامتوں کا تعظیم کرنے والا ہوتا ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہیں بیٹھ کر یہ بات کہی. آپ موجود تھے؟ جی مفتی منیب الرحمان صاحب نے پورا ایک آرٹیکل لکھا. انہوں نے یہ بات فرمائی یہاں بیٹھ کے, اور وہ لائیو پروگرام میں گئی بات کہ مجھے ڈر ہے, مجھے یہ خوف ہے کہ ان رمضان ٹرانسمیشنز کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو خرافات ہو رہی ہیں, اس ملک پر اللہ کا عذاب نہ اتر جائے. اللہ اکبر. مفتی زبیر صاحب نے, جو بڑا نام ہے ہمارے ملک کا, انہوں نے کہا کہ یہ آب زمزم, یعنی شراب کو آب زمزم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اثر تھانوی صاحب نے جو فرمایا, میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. بالکل وہ ریپیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت سخت بات انہوں نے بیان کی. لیکن میں مفتی صاحب ایک بات عرض کرتا ہوں, اور اس میں بالکل اس کو ایک ٹھنڈے دل سے بات کرتے ہیں. اس میں جن چینلز پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ان چینلز کے مالکان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ہیں, خوف خدا رکھتے ہیں, رمضان سے محبت رکھتے ہیں, ان کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کیوں کروا رہے ہیں, ایک بات یہ. دوسری بات یہ, آپ نے فرمایا تھا بلکہ ابھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. ہمارے محترم علماء, ہمارے سر کا تاج ہیں, وہ علماء, وہ خود وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بس یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, بہت بڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی بڑی نازک ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں جس نے جہاں بلایا چلے گئے. دیکھیے, آپ اگر اپنے فعل سے کسی جگہ شامل ہو رہے ہیں نا, آپ کی موجودگی میں اگر کوئی نافرمانی ہو رہی ہے, قرآن مجید کیا ہے؟ آپ کی بات, اسے
آپ کی موجودگی اس کو جواز کیا بلکہ سند فراہم کر رہی ہے کہ ایک عالم کو بٹھا کے میں یہ جواز نہیں بلکہ اس کی اوتھنٹیکیشن کر رہے ہیں کہ چونکہ عالم بیٹھے تھے، فلاں مفتی صاحب فلاں مولوی صاحب بیٹھے تھے، تو یہ تو صحیح ہو رہا تھا جی. اداکاریں وہ جو ڈراموں میں سین کرتی ہیں اور جو ماشاءاللہ ڈانس بھی کر رہی ہوتی ہیں اور سارے گانے بھی گا رہی ہوتی ہیں، وہ آ کے اب ماشاءاللہ دوپٹہ آدھا لے کے اور اپنی نمائش کر کے چہرے کی وہ کہہ رہی ہیں رمضان اور ماشاءاللہ اور ساتھ میں علماء بیٹھے ہیں. بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ اگر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ. اور اللہ فرماتے ہیں اگر بھول جاؤ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. یہ قرآن ہے کہ پھر نافرمانی گناہ کرنے والوں کے ساتھ یاد آنے کے بعد تنبیہ ہو جائیں. بھئی ابھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے، تنبیہ ہو گئی کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، چلے آپ کہیں پہلے ہمیں نہیں پتا تھا. آپ کو جب دیکھا کہ اگر رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر یہ کام ہو رہا ہے تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے ہم واک آؤٹ کریں. سوری جی، اب یا تو یہ کام ختم کریں رمضان کے نام پہ یا ہم کریں گے. یہ ہماری علماء کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ بہت ایک بڑی تعداد علماء کی ہے جو ایسی آفرز کو ریفیوز کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم سنجیدہ پروگرام میں جائیں گے اور ہم اس قسم کے پروگرام میں الحمدللہ. اس وقت شیخ صاحب بھی گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، اس مملکت خداداد کے علماء کی اکثریت ایسے پروگراموں میں نہیں جاتی. اکثریت سے مراد more than 95%. مجھے خوشی ہے اس بات کی. الحمدللہ الحمدللہ. جو لوگ جاتے ہیں وہ کیوں سند پیش کرتے ہیں، کیوں جواز ان کو فراہم کرتے ہیں؟ علماء کے سامنے بیٹھ کر یہ کام ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، ایک بریک کی طرف جائیں گے اور سوالات جو آئے ہیں. ایک سوال آیا تھا بہت اہم کہ ایک صاحب کو 1000 روپے کا پڑا ہوا نوٹ ملا، انہوں نے سحری کی، کیا ان کی وہ سحری ہو گئی؟ روزہ رکھا انہوں نے، کیا وہ روزہ قبول ہوگا؟ اس کا جواب ہم شیخ صاحب سے لیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صاحب، محفوظ صاحب کا ایک سوال آیا تھا، بڑا اہم سوال ہے، حساس سوال ہے. بعض مساجد میں لوگ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں لیکن 8 تراویحیں پڑھ کر وہ چلے جاتے ہیں اور وہ مساجد آدھی رہ جاتی ہیں، یعنی آدھی خالی ہو جاتی ہیں، وہ 20 پوری نہیں پڑھتے. تو کیا یہ عمل درست ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیس صاحب، اس مسئلے کیونکہ حساس ہے، آپ نے خود فرمایا، طے کر لیجئے 2 آراء ہمارے یہاں ہیں. ایک ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات ہیں جن کے 8 کا تصور ہے، اور بقیہ کے یہاں احناف سمیت 20 کا تصور ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا آج امت کے یہی سب سے بڑے مسئلے ہیں؟ مجھے اجازت دیجئے اس بات کی. آج امت کے یہی سب سے بڑے مسئلے رہ گئے کہ ہم یہی مسئلے طے کر نہیں پا رہے ہیں اور انہی پہ ہمارا رونا دھونا اور جھگڑے کرنا ہے. اللہ کے بندو، اس امت کو خدا را معاف کر دو، بڑے بڑے مسائل کی طرف توجہ کریں. رہا 8 اور 20 کا مسئلہ، وہ بھائی جس نے 8 پڑھنی ہے تو وہ 8 والوں کی جا کے 8 پڑھے نا. یہ کیا ہے کہ آپ ساری نمازیں 20 والوں کی پڑھتے ہیں، فرض نمازیں، اور 20 رکعت جہاں نماز ادا کی جا رہی تراویح کی اس مسجد میں بھی آپ جا رہے ہیں اور آپ 8 پڑھ کے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، تو بالکل مناسب نہیں ہے. ٹھیک. اور جو اپنے ایک مکتب فکر سے متعلق ہے، اس کی مکتب فکر کی رائے پر یہ عمل کرنا چاہیے اس کو. لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جو 20 والوں کے ہاں جا کر 8 پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ پھر آپ نے 8 ہی پڑھنی ہے نا، تو جہاں 8 ہی ادا کی جاتی ہیں وہاں پر جائیے. اس لیے کہ سنت ہے کہ ایک نماز تراویح ادا کرنا اور ایک ہے تراویح میں قرآن حکیم کا مکمل ہونا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ان چکروں میں ہمیں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہم تو آپ سے یہ گزارش کریں کہ بھائی تراویح آپ نے ادا کی، اللہ کا شکر ہے، ورنہ اب تو تراویح کے بھی منکرین پیدا ہو گئے. اچھی بات ہے کہ تراویح ادا کر رہے ہیں. خدا را اس پر بھی غور کیجئے کہ جو ہم تراویح میں سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں، کچھ اس کے سمجھنے کا بھی اہتمام ہو بہت اہم ہے. یہ ہے بنیادی بات. 8 اور 12 اس چکر سے باہر نکلیں کہ 8 ہیں، 12 ہیں، 20 ہیں، یہ الگ. اچھا مفتی عفنان صاحب، وقت کیونکہ اب ختم ہو رہا ہے، روز مرہ کے معاملات موضوع کے حوالے سے وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے. دین جو ہمیں موٹے موٹے اصول بتا رہا ہے، آج کے معاملات میں ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں موضوع کو کوشش کرتا ہوں مختصر 4-5 منٹ میں کنکلوڈ کروں. دیکھیے، ہم پہلے تو ہم آج جتنے ہمارے ویورز ہیں وہ عہد کر لیں کہ آج سے ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ، اور وعدے کا پابند بننا ہے. وعدے کا پابند بننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا. نمبر 2، ہماری عزت بنے گی. جو آدمی وعدہ پورا کرتا ہے اس کی عزت بنتی ہے، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں اس کی ہمیشہ بے عزتی ہوتی رہتی ہے. اور نمبر 3، ہم باعزت بنیں گے. جو لوگ وعدے کی پابند ہیں ہم اگر ان کی عزت کرتے ہیں. نمبر 3، آپ کو فائنینشیل بینیفٹ ہوگا، آپ کی کمپنی ترقی کرے گی.
گی، آپ کا کاروبار ترقی کرے گا. اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کی عزت بنے گی اس کمپنی میں، آپ کی جاب میں ترقی ہوگی. اگر آپ امپلائر ہیں آپ کی کمپنی اچھی جائے گی، ٹائم پہ آپ کھولیں گے، ٹائم پہ بند کریں گے. تو ہمیں نماز بھی یہی وقت کی پابندی سکھاتی ہے، یہ ہمیں فوائد ہوں گے. اب ہم کیا کریں؟ ہم نے بہت سارے ہم کانٹریکٹس دن میں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹریفک کا ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے. ہم نے کانٹریکٹ کے لائسنس لیتے ہوئے کہ میں ٹریفک کے قانون کی پابندی کروں گا. یہ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ جب ٹریفک قانون توڑتے ہیں آپ 3 کبیرہ گناہ کرتے ہیں. اس میں ایک کبیرہ گناہ جو ہے وعدہ خلافی کا گناہ ہے کہ آپ وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ میں ٹریفک. اب ہمارا ہر دوسرا آدمی ہم روز اس اذیت سے مبتلا ہو رہے ہیں، تو ہاتھ سے ہم ٹریفک کے قانون نہ توڑیں اس لیے کہ اللہ راضی ہوگا اور ہم وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں. اسی طرح ہم کمٹمنٹس کرتے ہیں. پیمنٹس میں بہت ہمارے یہاں پاکستان میں عام ہے، یار میں منڈے کو پیمنٹ کروں گا، اس کو پتہ ہے میں نے منڈے کو کرنی ہی نہیں ہے، میں نے تو 4 دن بعد کرنی ہے. یہ حرام ہے. آپ سوچ کے بولیے میں جس دن کمٹمنٹ کروں گا، یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اور دوسرا کبیرہ گناہ اس میں تکلیف دینے کا ہے. مومن کو ایذا دینا تکلیف ہے. جب آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ ٹریفک توڑے، 100 لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے میرے ساتھ کہا کہ عفنان صاحب میں 10 بجے آ رہا ہوں، آپ 10 بجے نہیں آئے، میں 1 گھنٹہ انتظار کر رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اس تکلیف کا ایک اور کبیرہ گناہ، تو 2 کبیرہ گناہ ہو گئے وعدہ توڑنا. اسی طرح آپ اگر جاب کر رہے ہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جی میری 8 گھنٹے کی جاب ہے، تو اگر آپ نے 7 گھنٹے کام کر کے آپ چلے گئے یا 1 گھنٹہ آپ لیٹ آ رہے ہیں، چاہے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ایک تو وعدہ خلافی کا گناہ، نمبر 2 آپ کی 1 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ یہی آدمی جو 1 گھنٹے کام کم کر رہا ہے، وہ 3 میٹر کپڑا لینے کے لیے جائے اور اس کو 2.5 میٹر دیا جائے تو اسے برا لگے گا. تو جب وہ جاب 8 گھنٹے کی جگہ کر رہا ہے 7 گھنٹے، تو برا نہیں لگ رہا اسے. اچھا، یہ تنخواہ جو اس کی حرام ہو رہی ہے شریعت میں بھی ہو رہی ہے، اور کانٹریکٹ لا کے حساب سے جو انٹرنیشنل کانٹریکٹ لا ہے اس کے حساب سے بھی یہ آدمی اس سیلری کا مستحق نہیں ہے. اچھا، اسی طرح ہم بزنس کمٹمنٹس میں قرض کی بات کریں کہ جی میں آپ کو قرض دے دوں گا 1 مہینے بعد، اب آپ کا ارادہ ہے میں 3 مہینے بعد دوں گا، تو آپ نے نکال دیا نا، غلط کیا. بزنس کے علاوہ عام زندگی میں لوگ قرضہ لیتے ہیں، یہ بھی ایک عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو 1 ہفتے بعد دے دوں گا. اس 1 سال ہو جاتا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر پاتے یا جانتے بوجھ کے قرض ادا نہیں کر پاتے. ان کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں قرض اس وقت ادا کروں گا، آپ نہیں کر سکتے. ہاں بالفرض آپ کی پوری نیت تھی قرض 1 مہینے بعد ادا کرنے کی، اللہ نہ کرے 1 مہینے پہلے آپ کے حالات ایسے ہوئے تو آپ بتا دیجئے، اس کو لٹکا کے نہ رکھیے کل کریں گے پرسوں کریں گے. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی بس وہ کل ہے پرسوں ہے، وہ کل پرسوں تو آتی نہیں ہے. یہ آپ اور تکلیف دے رہے ہیں. اور جس نے آپ کو قرض دیا تھا وہ آپ کا محسن ہے، لیکن اب آپ اس کی کال بھی نہیں اٹھاتے. حالانکہ اسے بتانا چاہیے سیٹ پر نہیں ہے جی کہ بھئی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے کچھ مہلت اور دے دیں. 2 باتیں میں آخر میں کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم یہ قولوا قولا سدیدا، ہم ٹرانسپیرنسی پر آ جائیں. دیکھیے کھانچہ کرنے میں، جگاڑ کرنے میں کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. مغرب نے اپنی ٹرین، اپنے بس تک کے ٹائم کو منٹ کیا سیکنڈ کے ساتھ ناپا ہے. اللہ نے انہیں ترقی دی ہے. آج ہم اگر وعدے کی پاسداری کرنے آ جائیں، ایک دفعہ ہمیں تکلیف ہوگی، ایک دفعہ شرمندگی ہوگی، ایک دفعہ شاید نقصان ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے ہماری کریڈیبلٹی بنے گی، ساکھ بنے گی. ہم ایک کامیاب قوم بن جائیں گے اگر ہم وعدوں کو پورا کرنے والے بن جائیں گے. یہ آپ نے مغرب کا پھر ذکر کیا تو ایک بہت اہم سوال میرے ذہن میں ہے کہ جو مغرب میں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں وہاں رہتے ہیں، وہاں ویزا لے کر جاتے ہیں، شہریت حاصل کرتے ہیں، ایک کانٹریکٹ میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو غیر مسلم ریاست میں وہ رہتے ہیں، تو ان پر یہ پابندی دین عائد کرتا ہے کہ ان قوانین کی وہ پابندی کریں کیونکہ انہوں نے عہد اٹھایا ہے، اس کا اوتھ لیا ہے. ارشاد. اچھا، یہ بہت اہم نکتہ ہے. اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے دنیا میں بڑا فساد ہو رہا ہے. بعض لوگوں نے دین پر عمل نہیں کرنا ہوتا، کوئی عذر لنگ لیم ایکسکیوز نکال لیتے ہیں. اب بعض لوگ کسی غیر مسلم سے کانٹریکٹ کریں، کہتے ہیں تو کافر ہے، اس کو تو جھوٹ بولنا جائز ہے، تو آپ نے کانٹریکٹ کیوں کیا ہے؟ اچھا، یو کے کی نیشنلٹی لے کر، امریکہ کی نیشنلٹی لے کے کوئی بیٹھا ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے، حکومت کو تنگ کر رہا ہے، حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے جو اس نے اوتھ لیا تھا اس کے. اب جب آپ پوچھیں تو کہہ رہے ہیں یہ تو کافر ہے، تو کافر ہے، تو آپ نے نیشنلٹی کیوں لیا، بینیفٹس کیوں لے رہے ہیں، آپ نکل جائیں یہاں سے. یاد رکھیے شریعت کے لحاظ سے رسول اللہ کی زندگی میں 10 مثالیں اس بات کی ہیں کہ کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم سے کانٹریکٹ کیا اور کانٹریکٹ یہ کیا کہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں، جہاد نہیں کریں گے. رسول اللہ نے منع کر دیا، آپ جہاد نہیں کر سکتے. کہ جہاد جیسے کام آپ نے کہا، آپ نے کانٹریکٹ کیا تھا حذیفہ، آپ جہاد نہیں کریں گے، آپ نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے جو مسلمان
اس وقت کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، وہ یورپ ہے، وہ ساؤتھ افریقہ ہے، وہ یو ایس اے ہے، دے آر باؤنڈ ٹو دا لائلٹی آف دا کنٹری، سوائے ان چیزوں کے جو واضح شریعت کے خلاف ہیں۔ ان کو اپنی کنٹری کا لائل ہونا ضروری ہے، وہ کوئی ٹیررزم ایکٹیویٹی، کنٹری کے خلاف ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، کوئی ٹیکسز نہیں بچا سکتے، ان کو سارا کام پورا کرنا ہے۔ وہ جو چھوڑیں گے شریعت کے لحاظ سے وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور جو خلاف شریعت ہے اور دین کی خلاف ورزی ہوگی۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، شکر گزار، بہت اہم گفتگو عطا فرمائی آپ دونوں حضرات نے۔ شیخ صاحب بڑا شکر گزار آپ کا۔ حافظ نعمان طاہر صاحب بڑا ممنون، تشریف لائے، خوبصورت نعتیں، نعت تو ہوتی ہی خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے اور کس طرح اس کو اپنے ایک لہن کے ساتھ آپ نے جس انداز سے آپ نے عطا فرمایا، آپ ہی کا حصہ۔ خواتین حضرات، افطار ٹرانسمیشن تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔